یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان 7ویں صلیبی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ صلیبیوں میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمن تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس ایک مرتبہ بیس بدل کر صلیبیوں کے علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک تنہا ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ اور اس کے بعد سلطان نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد کا بیس بدلا اور ایک ہرن شکار کر کے انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمن کے دربار میں پیش کیا اور کہنے لگا، جناب عالی، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے اور یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جب یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تو چند دن کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ کوئی قاصد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا سلطان الملک الظاہر سلطان بیبرس خود تھا۔ تو بادشاہ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین معرکے اور کارنامے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان اور مسلمانوں کا ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی عظیم سلطان کی زندگی کے دلچسپ واقعات و حالات پر روشنی ڈالیں گے، اس لیے ساتھ رہیے گا اور ہمیشہ اسلامی تاریخ اور دنیا بھر کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تاریخ عالم کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل کر دیں، اور آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیوز کو لائک کر کے اور شیئر کر کے کر سکتے ہیں۔ سلطان بیبرس سن 1223 میں پیدا ہوا۔ اس کا نام والدین نے محمود رکھا تھا۔ اس کا باپ سلطنت خوارزم کے ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے شروع کیے تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بچہ سلطان رکن الدین بیبرس بھی تھا۔ انہیں بھی مصر کے بردہ فروشوں کے منڈی میں لایا گیا۔ اس کا ایک آنکھ خراب تھا جس کی وجہ سے کوئی اسے نہیں خرید رہا تھا اور جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرا، اور کہیں پر اسے ایک مصری نے خرید لیا اور سلطان کو، جس کا نام محمود تھا، اپنے کسی قرض کی ادائیگی کے طور پر کسی اور کو دے دیا۔ اس امیر کی ایک بہن تھی جس نے اس بچے محمود کو بیبرس بنا دیا۔ اسی نے اس کی تربیت کی۔ پھر اس لڑکی نے اس بچے کو اپنے ایک بھائی کے حوالے کر دیا جو مصر کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا، اور اس نے بچے کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک الصالح کی نظر کر دیا۔ سلطان نے اور بھی بہت سے لاوارث اور یتیم بچوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے چند ہی عرصوں میں کتابی علوم اور حرفی فنون میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں شامل ہو گیا۔ اپنے غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی جنگ میں بیبرس نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے فرانسیسیوں کے ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اور یہ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مصر کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ بن گئے۔ جن دنوں بیبرس مصر کے سالار اعلیٰ بنے تھے، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگولوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، رے اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بغداد کو تباہی اور بربادی کی مثال بنا دیا تھا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد منگول شام اور عراق میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھی اور وہ جلد از جلد مصر پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ اور مصر کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر ایک ناتجربہ کار بادشاہ حکومت کر رہے تھے، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کر کے معز الدین کو مصر کا حکمران بنا دیا اور بیبرس کو سپہ سالار بنا دیا،
اور منگولوں نے فلسطین میں قدم جمانے کے بعد مصر کے حکمران معز الدین کو ایک خط سے آگاہ کر دیا کہ اطاعت قبول کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو جو پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جس منگول قاصد کے ذریعے سے وہ خط بادشاہ تک پہنچا تھا، سالار اعلیٰ بیبرس نے اس قاصد کو ہی عبرت کا نشان بنا دیا اور منگولوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے اپنی جنگی تیاریاں بڑی جلدی شروع کر دی اور چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک بہت بڑی لشکر تیار ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے رکن الدین بیبرس نے ایک زبردست جنگی حکمت عملی کے تحت ہلاکو خان کے لشکریوں کو شکست دی اور کیوں مصر کے بادشاہ معز الدین کو اپنے ہی لوگوں نے قتل کیا، اور کیسے محمود نام کا یہ غلام بچہ مصر کا طاقتور ترین حکمران بن گئے، یہ سب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں بغداد کے اس عظیم ہیرو کے بارے میں جس نے ہلاکو خان کی نیندیں اڑا دی تھی، تو یہاں کلک کیجیے۔ اور اگر آپ موجودہ اسلامی دنیا کے ہیرو اور لیجنڈ جناب رجب طیب اردگان کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجیے۔